الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی 20 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد جنت کے اندر چھوڑ دیا اور ان کی بیوی کو اور حکم دیا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، باقی ساری جنت میں جہاں سے کھاؤ پیو جو تمہارا دل کرے، تو یہ جو درخت ہے نا فلاں، اس کے قریب تم نے نہیں جانا۔ تو شیطان نے فوسوسہ لہم الشیطان، ان کو پھسلایا، وسوسہ ڈالا۔ تو پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا جو ہے وہ شیطان کے کہنے پر اس درخت کے قریب چلے جاتے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، وہی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ وقاسمہما، اور اس نے ان سے قسم اٹھا کر کہا، قسمیں کھائیں ان دونوں سے، انی لکما، کہ بے شک میں ہوں تمہارے لیے، لمن الناصحین، یقیناً خیر خواہوں میں سے۔ گویا یہ شیطان کا طریقہ واردات جو ہے پھسلانے کا، یہ شروع سے ہے۔ ہمارے ابا جی آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی بیوی حوا کو بھی اسی طرح ہی اس نے پھسلایا غلطی پر، اور قسمیں اٹھائیں۔ اب قسمیں جب شیطان نے اٹھائیں تو سیدنا آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اصل میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلانا تھا اور ایسے ہی ہونا تھا، اللہ کے علم میں تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن انسان جو ہے یہ فطرتاً اس کے اندر غلطی کرنے کا مادہ رکھا گیا ہے۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام سے اور ان کی بیوی سے شیطان کے کہنے پر یہ غلطی ہو گئی۔ ظاہر ہے وہ جب قسمیں اٹھا رہا تھا تو اس کی قسموں پر اعتماد کرتے ہوئے یقین کر لیا، اور شیطان نے یہ بات کہی تھی پیچھے کہ اللہ نے اس لیے تمہیں روکا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا، یہ کھانے سے یا اس کے قریب جانے سے تم فرشتے بن جاؤ گے، فرشتوں کے اوصاف تمہارے اندر آ جائیں گے، اور یہ بھی ہے کہ تم میں یہ کھانے کے بعد جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ اب اندازہ کر لیں یہ سیدنا آدم کو شیطان کس طرح ورغلا رہا ہے۔ تو ہم تو مطلب ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے شیطان سے ہم خود بچ نہیں سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں تو ہی بچا اس کی شرارتوں سے، ورنہ یہ بہت ظالم ہے اور بہت مکار ہے۔ تو یہ کہنے لگا میں تو تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں، نہ سے ہوں، اور میں صحیح بات بتا رہا ہوں تمہیں کہ تم یہ کھا لو یہ درخت کا پھل، اور جو ہے نا تم کبھی بھی جنت سے نکالے نہیں جاؤ گے، اور اسی طرح تمہارے اندر فرشتوں کی صفات بھی آ جائیں گی۔ اب آگے فَدَلَّاهُمَا، پھر اس نے ان دونوں کو نیچے اتار لیا، بغرور، دھوکے کے ساتھ، فلما، پس جب ذاق الشجرہ، ان دونوں نے درخت کو چکھ لیا،
بدت لہما تو ظاہر ہو گئی ان دونوں کے لیے سوآتہما ان کی شرم گاہیں، واتفقا یخصفانی اور وہ دونوں چپکانے لگے، علیہما اپنے اوپر، من ورق الجنہ جنت کے پتوں سے، وناداہما اور آواز دی ان دونوں کو، ربہما ان دونوں کے رب نے، الم انہاکما کیا میں نے تمہیں روکا نہیں تھا، عن تلکما الشجرہ اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا اور کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں، ان الشیطان بے شک شیطان لکما تم دونوں کا عدو مبین کھلا دشمن ہے۔ اب ہوا یوں کہ شیطان نے قسمیں اٹھا اٹھا کر مختلف طریقوں سے حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا علیہم السلام کو ورغلا لیا، اور یہاں پہ یہ جو الفاظ ہیں فد اللہما نیچے اتار لیا، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، مطلب نیچے اتارنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا جو بلند ایک مقام و مرتبہ تھا وہاں سے اس نے گرا لیا، اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد ظاہر ہے، یا وہ غلطی کرنے کے بعد اللہ کا حکم چھوڑ کر شیطان کے پیچھے غلطی سے لگ گئے، تو وہ جو مقام تھا اس سے اس نے گرا لیا نیچے، دھوکے کے ساتھ، پورے فریب اور مکر کے ساتھ اس نے یہ کام کیا، ورنہ حضرت آدم علیہ السلام ایسا نہیں کرنے والے تھے۔ پھر کیا ہوا، فلم مذاق الشجرہ جب وہ درخت چکھ لیا ان دونوں نے، یعنی حضرت آدم اور ان کی بیوی حوا نے، جب درخت کو اس کا درخت چکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا پھل چکھ لیا، سورہ طٰہٰ کے اندر آتا ہے کہ انہوں نے اس کا پھل کھا لیا، تو اب یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کھانے میں چکھنے کی دیر تھی کہ ان سے جنت کا پروٹوکول چھین لیا گیا۔ یہ آگے جو الفاظ آ رہے ہیں، بدت لہما سوآتہما ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی، اور وہ لگے اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانپنے اور چپکانے لگے پتے اپنے اوپر، جنت کے پتے، جنت کے درختوں کے پتے۔ جب وہ پھل چکھ لیا حضرت آدم اور ان کی بیوی نے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کے اوپر جو لباس تھا جنت کا وہ اتار لیا گیا، اور وہ ننگے ہو گئے، شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، اور پھر جلدی سے انہوں نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے استعمال کیے، اور پتوں سے اپنا ستر جو تھا وہ ڈھکنے لگے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطری طور پر پہلے دن سے ہی با حیا پیدا ہوا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ننگا رکھنا یہ پسند نہیں کرتا، اس کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے۔ آج کل کے جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ تو کفار نے اس چیز کو پروموٹ کر دیا ہے، ورنہ ایک مسلمان جو فطرتاً مسلمان ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ننگا جو ہے وہ رکھنا پسند نہیں کرتا، اور اپنے سطر کو کبھی بھی کھولنا۔ آج کل یہ جو ویسٹ کلچر ہے یہ عام ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ بیماری مسلمانوں کی اندر بھی آ رہی ہے، اور آج کل خواتین ایسے لباس پہننا شروع ہو گئی ہیں جس سے جسم کے جو خد و خال ہیں وہ نمایاں ہوتے ہیں، اور عجیب و غریب معاملات بن رہے ہیں، دیکھا دیکھی مغربی کلچر کو اپنایا جا رہا ہے اسلام کو چھوڑ کر۔ تو یہ کفار کا طریقہ ہے، کیونکہ کفار کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ ایک تو یہ جانور، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو مطلب ان کا کوئی پردہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان جو ہے یہ فطرتاً باحیا اللہ نے پیدا کیا،
تبھی تو وہ حضرت آدم اور اماں حوا جو ہیں لباس اترنے کے بعد جنت کے پتے تلاش کر کے اسے اپنے سطر پر چپکانے لگے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ انسان پہلے دن سے ہی فطرتاً ان چیزوں کو، سطر کو کھلنے کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ جانور جو ہیں وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے، اور قرآن مجید میں کفار کو اور اللہ کے باغیوں کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اسی سورہ اعراف کے اندر یہ ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں۔ تو اب یہ کفار جو ہیں یہ اس چیز کو پروموٹ کر رہے تھے، ان کی خواتین جو ہیں وہ ایسے لباس پہنتی جس میں لباس پہننے کے باوجود انسان ننگا نظر آئے، اور ایسا لباس کہ وہ پہنے یا نہ پہنے وہ برابر ہو۔ تو یہ کفار کا ایک طریقہ تھا۔ تو اب یہ افسوس کے ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی رائج ہو رہا ہے، اور پردہ آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، اور جو نئی جنریشن ہے اس کو ایک نئے رنگ کے اندر ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا، یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوگی کہ انسان باحیا ہے فطری طور پر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وناداہما، ان دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آواز دی ان کے رب نے کہ کیا میں نے کہا نہیں تھا تمہیں اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ یہ شیطان جو ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ٹھیک ہے، آگے قالا، ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، اپنے آپ پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر نہ تو نے ہمیں معاف کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہم پر رحم نہ کیا، تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم یقیناً ہو جائیں گے خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ اب جب ان سے غلطی ہوئی تو پھر ظاہر ہے ساتھ ہی احساس بھی ہوا انسان کے اندر، یہ بھی ہے کہ وہ جو اندر سے مسلمان ہوتا ہے تو وہ یقیناً غلطی کرنے کے بعد رجوع کر لیتا ہے۔ یہ انسان کی اور یہاں پہ شیطان کا اور انسان کا فرق بھی واضح ہوا ہے اس حضرت آدم کی اس دعا کے بعد، کیونکہ شیطان سے جب غلطی ہوئی اور اس نے نافرمانی کی تو اس نے اوپر سے تکبر کیا، اور حضرت آدم سے جب غلطی ہوئی تو انہوں نے اس دعا کے اندر پھر عاجزی اختیار کی، ندامت اختیار کی، اللہ کے سامنے معافی مانگی، اور مطلب یہ اس طرف چلے گئے، اور شیطان اور زیادہ آئندہ مزید نافرمانی کرنے کا عزم کرنے لگا اور مہلت مانگنے لگا، اور اسی طرح اس نے حکم کا انکار کیا اور کہنے لگا کہ میں بھی گمراہ کروں گا۔ یہ فرق تھا انسان کا اور شیطان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی اس دعا کو بھی یہاں پہ نقل کر دیا۔ یہ پھر دعا سورہ بقرہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ سے حضرت آدم علیہ السلام نے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ کَلِمَاتٍ، اپنے رب سے چند کلمے سیکھ لیے، جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی، اس غلطی کی جو توبہ کی۔ اور اب سورہ اعراف کے اندر یہاں پہ وہ کلمات باقاعدہ طور پر موجود ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اس لیے یہ مسئلہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ پہ قرآن کہتا ہے کہ چند کلمات اپنے رب سے سیکھے جس سے توبہ قبول ہوئی، اور آگے پھر دوسرے مقام پہ وہ کلمات کا ذکر بھی قرآن مجید کر دیتا ہے۔ تو یہ مطلب کوئی بہت زیادہ الجھنے والی اس میں بات نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو عجیب و غریب چیزوں سے وہ تعبیر کرتے ہیں کہ حضرت آدم نے فلاں چیز لکھی، وہاں پہ عرش پہ دیکھی، کلمہ لکھا دیکھا، پھر اس کو یہ پکارتے رہے، پھر وسیلہ دیتے رہے۔ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، قرآن میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن نے سمپل سی بات کی ہے کہ ایک تو یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چند کلمے سیکھے اپنے رب سے، اور وہ کلمات کون سے تھے، ان کلمات کو بھی خود قرآن مجید میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 کے اندر بیان کر دیا ہے کہ وہ ربنا ظلمنا والے کلمات تھے، یہ دعا تھی، یہ پڑھتے رہے کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کر لیا ہے، اور ہمیں اگر تو نے معاف نہ کیا اور رحم نہ کیا تو ہم کیا ہو جائیں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھ کی عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔